الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، کہ اے میرے رب بنا، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنم، امن والا، وجنبنی، اور دور رکھ مجھے، وبنیہ، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب کی تھی؟ اس کے بارے میں تفصیل آتی ہے صحیح بخاری میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، لیکن مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا سیدنا ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے، اسماعیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لیا اور مکہ میں جا کے ٹھہرایا، جہاں اب مسجد الحرام ہے. اور وہاں کوئی نہ پودے تھے، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی انسانی آبادی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ویران جگہ پڑی تھی. تو انہوں نے ایک پانی کی مشک ان کے سپرد کی اور کھجوروں کا ایک تھیلا ان کو دیا اور پھر واپس چل پڑے. پیچھے بیوی پریشان ہوئی اور پوچھتی رہیں کہ آپ اس ویران علاقے میں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بار بار کہنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے بھی نہ دیکھا. بالآخر بیوی نے خود پوچھا، امرک اللہ بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ وہ شوہر کے بارے میں جانتی تھی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کی صفت ہی کیا ہے؟ حنیفہ مسلمہ، یک طرف، ایک ہی طرف رہتے ہیں، اللہ کی طرف، ادھر ادھر نہیں ہوتے. تو جب یہ پوچھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو کہا ہاں. تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یعنی ان کا بھی اللہ پہ توکل اور بھروسہ دیکھیں کہ بے آب و گیا وادی ہے، ویران ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ سنا کہ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر کہا اللہ جس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. پیچھے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جب ان کے پاس وہ پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو بڑی پیاس لگی، خود کو بھی پیاس ہے، بچے کو بھی پیاس کی شدت ہے. تو وہ پہاڑی پہ چڑھی، صفا پہاڑی پہ، یہ دیکھنے کے لیے بھی اوپر چڑھ کے دیکھوں شاید کوئی انسانی آبادی یا کوئی نظر آئے اور اس کے پاس پانی ہو اور اس سے پانی لیا جائے. ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا. پھر بچے کی فکر لاحق ہوئی کہ بچہ نیچے وادی میں اکیلا ہے، تو پھر دوڑیں اور بچے کے پاس آ گئیں اور پھر مروہ پہ چڑھیں، وہاں چڑھ کے دیکھا. تو اسی طرح آتی جاتی رہیں اور انہوں نے 7 چکر لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو تم صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہو، یہ اسی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تازہ رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا اتنا پسند آئی کہ حج اور عمرے کے لیے سعی بین صفا والمروہ لازم قرار دے دی. تو بالآخر جب آخری چکر میں وہ مروہ پہ تھیں، مروہ پہاڑی پہ، تو انہیں کچھ آواز سی محسوس ہوئی. تو واپس دوڑیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتے نے زمین پہ پر مارا ہے اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے.
اور پھر انہوں نے دیکھا کہ پانی زیادہ پھیل رہا ہے، انہوں نے اس پانی کو روکا اور اس سے مشک بھری، لیکن وہ پانی اسی طرح ہی تھا، وہ ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل پہ رحم فرمائے کہ اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو وہ بہتا چشمہ بن جاتا، لیکن اب تو وہ ایک ہی جگہ ٹھہرا ہے، اگرچہ ختم نہیں ہوتا لیکن بہتا چشمہ ہوتا۔ تو بہرحال ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ بندوبست کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا آگے پہنچے، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور ایسی جگہ پر پہنچے کہ اب پیچھے بیوی بچہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو قبلہ رخ ہوئے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں کیں، تو قرآن مقدس میں وہی دعائیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلی دعا کیا کی ہے کہ جس شہر میں میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ شہر امن والا بن جائے۔ دیکھیں جب تک امن نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمام آسائشیں موجود ہوں لیکن انسان خوف اور دہشت کے سائے تلے ہوں تو امن نہیں ہوتا، بے چینی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک دعا ان کی قبول کی۔ آپ یہاں جو دعائیں دیکھیں گے ایک ایک دعا ان کی قبول کی، کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب کیسا امن والا بنایا؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، من دخلہ کان آمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس شہر میں اور اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ کہا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اسے حرم بنا دیا ہے اور امن والا بنا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اس شہر کو حرمت بخشی ہے، شہر مکہ کو اسی دن سے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ایسا حرمت والا بنایا ہے کہ اس میں کانٹا توڑنا اور کاٹنا جائز نہیں ہے، اس میں شکار بیٹھا ہے، آپ شکار کو نہیں بھگا سکتے، شکار کو پکڑ نہیں سکتے، اسے بھگا تک نہیں سکتے کہ اسے بھگا کے باہر لے جائیں اور باہر جا کے پکڑے حرم سے، نہیں، اسے بھی امن حاصل ہے۔ آپ وہاں گھاس تک نہیں کاٹ سکتے، آپ اس میں گم شدہ چیز نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں کسی بھی جگہ آپ کو گم شدہ چیز ملتی ہے آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کا 1 سال اعلان کریں، 1 سال تک مالک نہ آئے تو وہ چیز آپ کی ہے، آپ اسے استعمال کریں، لیکن پھر کبھی مالک آ جائے پھر اسے دینی پڑے گی۔ لیکن وہاں کسی کی گم شدہ چیز آپ کو ملتی ہے، آپ اٹھا نہیں سکتے۔ ہاں اگر اٹھائیں گے تو پھر زندگی بھر اس کا اعلان کرتے رہیں، وہ آپ کی نہیں بنے گی، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دور رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ اس وقت لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے امن کی دعا کر کے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی اور اپنے لیے وہ یہ تھی کہ ہمیں شرک سے بچا، ہمارا عقیدہ درست رہے، ہم بتوں کی پوجا نہ کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو۔ انہوں نے کنہوں نے؟ بتوں نے۔ بے شک ان بتوں نے، یہ ہنہ ضمیر اصنام کی طرف جا رہی ہے، بے شک ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو۔ اب سوال یہ ہے کہ بتوں میں گمراہ کرنے کی کیا صلاحیت ہے؟ وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، تو وہ گمراہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام
کی نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں جو اس کام کا سبب بن رہا ہو، اگرچہ کام کرنے والا کوئی اور ہو، لیکن جو چیز کام کا سبب بن رہی ہے بعض اوقات نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ گمراہی کا سبب وہ بت بن رہے تھے، اگرچہ بت بنانے والے اور اس کی طرف جھکانے والے اور اس کی ترغیب دینے والے کوئی اور تھے گمراہ کرنے والے، لیکن چونکہ گمراہی کا سبب وہ بت بن رہے تھے، اسی لیے کہا کہ ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تابعنی فإنہ منی، پس جس نے پیروی کی میری پس بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرا ہے۔ جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، وہ میرے مجھ سے ہے، میرے پیروکاروں میں سے ہے، وہ میری ملت کو ماننے والوں میں سے، وہ میرا ہے۔ اور نبی کا اصل وہی ہوتا ہے جو نبی کی پیروی کرے، جو خالی دعوے کرتا رہے محبت کے، عشق کے، لیکن یہ نہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ جو اس بات کو نہ دیکھے، خالی محبت کے دعوے کرتا رہے اور عشق کے دعوے کرتا رہے، وہ اللہ کے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو کہا فمن تابعنی فإنہ منی، پس جس نے پیروی کی میری پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی میری فإنک غفور الرحیم، تو پس بے شک تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تو بخش سکتا ہے اسے۔ جس نے میری نافرمانی کی تو تیری صفت غفور و رحیم ہے، مطلب تو معاف کر سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں پہلو ہیں، قرآن میں اور جگہ ہیں، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے تو معاف کر دے، دونوں پہلو ہیں۔ تو فرمایا اللہ جس نے میری نافرمانی کی تو غفور و رحیم ہے، مطلب آگے تیری مرضی، تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی اور عرض کی تھی، پیچھے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے اپنے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جس نے میری نافرمانی کی، اب دیکھیں نافرمانی کتنا بڑی بات ہے کہ ایک نبی لوگوں کو حکم دے کسی بات کا، لوگ کیا ہم نہیں مانتے، کتنا بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بردباری دیکھیں اور ان کا حوصلہ دیکھیں اور ان کی ہمدردی دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ جو میری نافرمانی کرے اسے سزا دے، اسے پکڑ لے، نہیں، جس نے میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے، معاف کر سکتا ہے مطلب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل اور بڑے ہمدرد تھے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خاطر فرشتے نازل ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی ان سے بات کرنے لگے اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے، اور اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں صفت بیان کی ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ، کہ ہمارا ابراہیم وہ حوصلہ مند تھا، بردبار تھا اور آہیں بھرنے والا تھا، اور منیب، وہ ہمارے آگے ہماری طرف متوجہ ہونے والا تھا۔ تو اسی لیے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ سے التجائیں کرنے لگا، لیکن اللہ نے کہا تو ان کے بارے میں ہمارے ساتھ بات نہ کر، اس بات کو رہنے دے، اب ان پر عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پس بے شک تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب بے شک میں نے اسکنت بسایا ہے، سکونت دی ہے، آباد کیا ہے، بے شک میں نے بسایا ہے من ذریتی
اپنی کچھ اولاد کو بوادن ایسی وادی میں غیر ذی زرع جو نہیں ہے کھیتی والی، زرع کھیتی، زراعت اسی سے ہوتا ہے، جو زراعت والی نہیں ہے، جو کھیتی والی نہیں ہے، کیونکہ مکہ کی سرزمین وہ پہاڑی اور پتھریلی زمین ہے، وہاں پیداواری صلاحیت نہیں ہے، وہاں میدان ہی نہیں ہے کہ جہاں پیداوار کی جائے۔ تو کہا میں نے اپنے بچوں کو ایسی جگہ آ کے آباد کر دیا ہے، تیرے حکم سے کیا ہے، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ کہاں ٹھہرایا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے اس گھر کے پاس جو محرم ہے، حرمت والا ہے، جو قابل احترام ہے۔ حالانکہ اس وقت اس جگہ گھر نہیں تھا، لیکن کہا تیرے گھر کے پاس جو احترام والا ہے، کیونکہ وہ گھر پہلے سے تھا، اب اگرچہ نشان مٹ چکے تھے، پہلے تھا وہ گھر۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دوبارہ اس کی تجدید کی تھی یوں گئے، اور پھر بنایا تھا اسے، لیکن وہ پہلے سے فرشتوں نے اس گھر کو بنایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور شروع سے یہ گھر آ رہا تھا۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنا، وہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے وہ ہے۔ سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں بنا، اور جب سے لوگ آباد ہیں وہ گھر بنا ہے۔ اسی لیے وہ گھر پہلے سے تھا اور یہ وہی جگہ تھی، تو اسی لیے کہا کہ اللہ میں نے اپنے بچوں کو ایک بنجر وادی میں کہاں ٹھہرا دیا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے بسایا ہے میں نے تاکہ وہ نماز کی اقامت کریں۔ کیوں بسایا ہے؟ تاکہ وہ نماز کی اقامت کریں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ تمام عبادات میں سے کس عبادت کا نام لے رہے ہیں؟ نماز کا۔ حالانکہ وہاں حج بھی ہوتا ہے، وہاں طواف بھی ہوتے ہیں، وہاں عمرے بھی ہوتے ہیں، وہاں اور بھی عبادت کے بڑے کام ہیں، لیکن ان تمام عبادات میں سے یہاں دعا میں صرف ایک چیز کا نام لے رہے ہیں، اے اللہ میں نے اس لیے بچوں کو آباد کیا ہے تاکہ تیری نماز پڑھیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام عبادات میں سے نماز کی کتنا زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج اکثریت مسلمانوں کی دیکھ لیں، انہیں نماز کا پتہ تک نہیں ہے، انہیں نماز کا پتہ نہیں ہے، مسجد کا پتہ نہیں ہے۔ وہ پورا ہفتہ، بعض لوگ ہیں پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتے، جمعہ تو کوئی ایسے بھی ہیں کہ جمعہ نہیں، صرف عید پہ عید نماز پڑھنے ہیں، رسمی طور پہ چلے جائیں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی ہوش نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ پابندی کریں وہ نماز کی، یعنی اسی لیے میں نے ان کو یہاں آباد کیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں مستقل رہائش کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارا عقیدہ، ہمارے بچوں کا عقیدہ اور ان کی نماز اس کا خیال رہے، ان کا عقیدہ درست رہے، وہ نماز کے پابند بن سکیں۔ بعض لوگ مستقل رہائش کے لیے کیسی جگہیں دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہ جہاں تمام قسم کی سہولیات ہوں اور اعلیٰ قسم کے ایریا ہو اور بڑے بڑے لوگ وہاں رہتے ہوں، اور وہاں مسجد چاہے نہیں ہے، وہاں مسجد چاہے نہیں ہے، اہل توحید کا مرکز چاہے نہیں ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی ساری سہولیات ہوں، ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے۔ لیکن نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اور ان دعاؤں سے اور بچوں کو وہاں بسانے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ مستقل رہائش کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں بچوں کی صحیح تربیت ہو، اور جہاں مرکز اسلام کا اور توحید کا اور مسجد ساتھ ہو، اور وہاں ان کے عقائد درست رہیں، اور وہاں وہ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ آسانی سے نماز پڑھ سکیں، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ پابندی کریں وہ نماز کی۔ فاجعل افئدۃ من الناس،
پس بنا دل کچھ لوگوں کے تہوی الیہم کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف. اے اللہ میں تو تیرے حکم کے مطابق اپنے بچوں کو اس بنجر ویران وادی میں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اے اللہ آخر ان کو ضروریات پڑے گی. اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دے. اور پھر تھوڑا عرصہ گزرا کہ جرہم قبیلہ وہاں آ کے آباد ہو گیا، اور پھر وہاں سے آبادی بڑھی، اور پھر کام بڑھتا گیا، اور پھر تعمیریں ہوئیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے پھر وہ آئے اور کعبہ کی تعمیر ہوئی. تو اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے. اب دیکھیں کتنا لوگ، لاکھوں لوگ وہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور بڑے جذبات لے کے، بڑی تڑپ لے کے، محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خاطر وہاں پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دعا کا نتیجہ ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اور جو ایک دفعہ ہو کے آ جائے تو اس کا دل کرتا ہے میں بار بار جاؤں، دل کبھی بھرتا نہیں اس جگہ سے. بس بنا دے تو دل کچھ لوگوں کے کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اور رزق دے انہیں پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں. اے اللہ انہیں رزق کی ضرورت بھی پڑے گی. وہ علاقہ تو چاہے بنجر ہے، ویران ہے، وہاں تو پیداواری صلاحیت نہیں ہے، وہ زمین تو کچھ نہیں اگا سکتی، لیکن اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو وہاں پھل پہنچا سکتا ہے، وہاں دنیا کے میوہ جات پہنچا سکتا ہے. اے اللہ تو ان کو رزق عطا کر پھلوں سے. اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ جہاں آپ کو نظر آئے کہ اسباب کوئی نہیں ہے لیکن اس سے مانگ لو، وہ کر سکتا ہے. اسباب ظاہری کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ بغیر اسباب کے دے سکتا ہے. اور رزق دے ان کو پھلوں سے لعلہم یشکرون. مقصد کیا ہے رزق کا؟ تاکہ وہ شکر ادا کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی کیسے قبول کی؟ پوری دنیا سے پھلوں کی اعلیٰ ترین کوالٹی وہاں پہنچتی ہے، اور ہر طرح کے پھل، دنیا کے میوہ جات اور اعلیٰ ترین کوالٹی میں وہاں پہنچتے ہیں، اور ہر موسم میں ہر چیز ملتی ہے. بعض ایسے بھی پھل ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے میں، ہمارے علاقے کے پھل ہمیں اس کوالٹی کے نہیں ملتے جو وہاں ہوتے ہیں، ہمارے علاقوں سے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دعا کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس بات کو یوں بیان کیا ہے سورۃ القصص میں، اولم نمکن لہم حرما آمنا. کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ ہر طرح کے پھل وہاں لائے جاتے ہیں. یجبا یعنی دنیا کے کونے کونے سے. وہاں تو کچھ نہیں ہے، اس کی اپنی پیداواری صلاحیت ہے ہی نہیں، لیکن یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل اور میوہ جات وہاں کھینچ کے لائے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ رزق من لدنا، یہ رزق ہماری طرف سے ہے. اور جب رزق اللہ کی طرف سے ہے یہ سارا، تو پھر حکم کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. جس رب نے اس شہر کے لوگوں کو امن دیا ہے اور بھوک سے ان کو کھانا کھلا دیا ہے، کہ باقی لوگ آس پاس کے بھوکے مر رہے ہیں، وہاں قحط سالیاں ہیں اور وہاں فسادات ہیں، وہاں ڈاکے پڑتے ہیں، وہاں قتل و غارت ہے، لیکن مکہ کے لوگ بالکل امن سے رہ رہے ہیں، اور ان کے پاس ہر طرح کے میوہ جات اور پھل لائے جاتے ہیں، اور وہ ایک تجارتی منڈی بن گئی ہے. تو اب انہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس رب نے یہ انتظامات کر دیے ہیں. اور ایسا انتظام پھلوں کا کہ دیکھیں حج کے موقع پر لاکھوں لوگ اضافی پہنچ جاتے ہیں.
ایک تو وہاں کے باشندے ہوئے جو ہوئے، لیکن حج کے موقع پر پتہ نہیں 30-40 لاکھ کا یا جتنا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں میں مجمع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا اضافی تعداد کے باوجود کبھی پھلوں میں کمی نہیں آئی، بلکہ وافر مقدار میں تب بھی ہر چیز مل رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔